کہ جی بات یہ ہے کہ ہم سب کے نبی رحمت کے بارے میں کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی کے ہر عمل کے اندر اس قدر بہترین نمونہ ہے۔ میرے نبی رحمت نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، بغیر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سب محترمہ خواتین یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ اسلام وہ فطرت کا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی عدت مکمل ہو، جس طرح آپ نے کہا کہ رنڈوا کا لفظ میں نے آج آپ کے سامنے بولا جی، رنڈوا صاحب کے لیے تو فکر مند ہوتی ہے اس کی بہن، اگر ماں زندہ ہے تو وہ بھی، اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی، لیکن اس رنڈوے کو کبھی رنڈوا نہیں کہا جاتا۔ یعنی یہ لفظ ایسا ہے جن کی آج میں سب نے متعارف کرا رہا ہوں۔ جو الزام ہوگا اس بیچاری مرحومہ پہ ہوگا جو دنیا سے چلی گئی ہے، وہ جی راستے میں چلی گئی، کینسر ہو گیا، بیمار ہو گئی، کوئی اچھی بنی ہوئی نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا، اب کیا کرنا ہے؟ اب جناب ابو جی، چاچا جی، ماما جی اب بغیر بیوی کے کیسے گزاریں گے، اس لیے فوری طور پر ان کی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ حالانکہ مرد وہ ہے جو مسجد میں بھی رہ سکتا ہے، خانقاہ میں بھی رہ سکتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے ہاں بھی جا سکتا ہے، فلاں جناب جماعت میں جائے تو اچھا وقت بھی گزار سکتا ہے۔ اصل فکر تو کرنا تھا بیوہ کے لیے کہ بیوہ کی چھت کہاں ہے، مطلقہ کا وہ اپنا ماحول جس کے اندر وہ اپنے مزے کے ساتھ اپنی خوراک، اپنا کھانا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اس کے لیے معاشرے کے اندر اس قدر۔ اب میں اس بارے میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جلدی کے اندر، وہ جی ہمارے ہاں چونکہ ہندوانہ معاشرت ہے، اس کو میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ ہمارے اکابر ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے باوجود بیوہ کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے، مطلقہ کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے، یتیم کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے، اور نبی رحمت کی سنت پہ عمل کر کے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جس طرح میرے نبی رحمت نے بیوہ کے ساتھ شادی کی ہے ہم نے بھی بیوہ کے ساتھ شادی کی ہے، جس طرح حضور نے مطلقہ کے ساتھ شادی کی ہے ہم نے بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو محترمہ گھر کے اندر بیٹھی ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے تھا اس کے والد صاحب کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے تو اب میں اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کروں تاکہ میری بچی اپنے گھر میں جا کے رہے۔ خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، اس کا فکر بھی بزرگوں کو کرنا چاہیے تھا۔ ہماری معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب ہے جو غیر فطری تھا کہ ہمیں بچوں کے بارے میں تو فکر ہے لیکن بیٹیوں کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جب بیٹیوں کے بارے میں فکر ہی نہیں ہوگا، آپ یقین کریں سینکڑوں کی تعداد میں مفتی عبدالقوی نے وہ نکاح پڑھائے ہیں جو بچی نے کہا جی میں نے اس محترم سے نکاح کرنا ہے، محترم نے کہا میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، دونوں کو بلایا پیار و محبت کے ساتھ، نہ اس کے بابے کو پتہ ہے، نہ اس کے دادے کو پتہ ہے، نہ اس کے چاچے کو پتہ ہے، نہ اس کے سسر کو پتہ ہے۔ جب نکاح دعا خیر سے ہو گیا پھر میں ذہانت کے ساتھ اس بچی کے باپ کو بھی بلاتا ہوں، پھر اس کے جو ہوتا ہے دولہا اس کے باپ کو بھی بلاتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ جب تک آپ نکاح اور شادی کو آسان نہیں کریں گے اس وقت تک، اور ایک جملہ بتاتا ہوں، آپ جیسے ذہین لوگوں کی معلومات کے مطابق اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ خواتین بیوہ اور مطلقہ اور کوائیں پاکستان میں بغیر خاوند کے رہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی عمدہ بات کہتا ہوں۔ قرآن مجید میں 5 جگہ کے اوپر اللہ نے نکاح کی نسبت محترمہ کی طرف کی ہے۔ مجھے تو بڑے دور دور تک جناب کوئی ولی نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہر عاقل و بالغ مرد، ہر عاقلہ و بالغہ عورت اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے۔ قرآن مجید کی 5 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ سارے رمضان کی مناسبت سے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے۔ قرآن نے جہاں بھی نسبت کی، وقت مختصر ہے، کس کی طرف نسبت کی؟ محترمہ کی طرف، محترمہ کی طرف، محترمہ کی طرف، محترمہ کی طرف، محترمہ کی طرف۔ کیوں کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ میرا اسلام فطرت کا دین ہے۔ یہ معاشرے کے اندر خواتین کے حوالے سے ان کو یہاں رکھنا اور مرد کو یہاں رکھنا، یہ عاقل و بالغ ہے جی یہ تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بیچاری معصوم بیٹی جو عاقلہ بھی ہے، بالغہ بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، کیا یہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی؟ ہر محترم، ہر محترمہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے۔ اسلامی معاشرہ یہ نہیں کہتا۔ صاحب آپ کی گفتگو جاری رکھتے ہیں، راول پنڈی سے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہی ہیں؟ نام بتائیے گا پلیز اپنا۔ جی وعلیکم السلام، میں فوزیہ بات کر رہی ہوں۔
جی فوزیہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں مفتی صاحب سے؟ بائی پروفیشنل میں انجینئر ہوں. میں ایک چیز سوال آپ کہہ دیں یا اپنی رائے دینا چاہ رہی ہوں شادی کے بارے میں. جی ضرور. جی ہمارے ہاں جو اسکالر دوسری تیسری چوتھی یا ان شادیوں کے بارے میں جو ایمفسائز کرتے ہیں یعنی اس پر زور دیتے ہیں, اس میں کہیں پر بھی ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کسی خاتون کو سہارا دینے کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ انٹیمیسی کے لیے, وہ فزیکل اٹریکشن اور فزیکل رشتے کی اٹریکشن کے طور پہ ہمیشہ دوسری تیسری چوتھی شادی کی جاتی ہے. میں نے تو کبھی نہیں سنا, میں اب ایک بڑی عمر کی عورت ہوں, انجینئر ہوں, میں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے کہ کبھی کسی نے بدصورت کوئی اولڈ ایج کی عورت یا کسی ڈسیبل جو ہے وہ جب زور دیتے ہیں دوسری تیسری شادی پہ تو وہ اس پوائنٹ کو مائنس کیا کریں. ٹھیک ہے فوزیہ, بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے. کبھی صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. ویسے کبھی صاحب یہ تو سوال آپ سے بھی, آپ بھی جن کو دعوت نکاح دیتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتی ہیں, یہ تو آپ سے بھی سوال بنتا ہے. پہلے نمبر تو محترمہ فوزیہ صاحبہ الحمدللہ میرے 2 نواسے جو ہیں وہ بھی آپ کی طرح انجینئر ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اسلام دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نکاح کی جہاں اجازت دے رہا ہے, یہ بڑی عمدہ بات کی ہماری بیٹی فوزیہ نے, وہاں کس کے مسائل بیان ہوئے؟ وابتلوا الیتامی, کہ معاشرے کے اندر یتیم بچی موجود ہے, معاشرے کے اندر بیوہ خاتون موجود ہے, معاشرے کے اندر مطلقہ عورت, باپ صاحب اس طرح کا گھر, ماں تو ویسے کمزور ہوتی ہے, ننیحال والے اس طرح کا گھر, ددیال والا گھر, اس طرح نہیں مل سکتا اس یتیم بچی کو اور معاشرے کے اندر احترام جو خامن دے سکتا ہے, جو سسر دے سکتا ہے, لیکن جو ساتھ دے سکتا ہے. محترمہ کی بات صحیح, صورت عورت کو کیوں رشتہ بھیجتا یا کوئی بڑی عمر کی عورت کو کیوں نہیں کوئی رشتہ بھیجتا, بات انہوں نے یہ کی ہے. میں اسی کے بارے میں, اور مرد حضرات ان کو کیوں نہیں پیغام بھیجتے کہ آپ کی ذرا, آپ کا رنگ ذرا کم ہے یا آپ کی شکل ذرا مناسب ہے, تو ان سے کیوں نہیں شادی کرتے دوسری تیسری؟ میں نے آج تک الحمدللہ کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیجا. نہ کریں مفتی صاحب, آپ جو بھی ہو پیغام نکاح انڈیا سے آئے, مراکش سے آئے, پاکستان کے مختلف صوبوں سے آئے تو مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے آتا ہے. لیکن فوزیہ کے احترام میں, پہلے کس کس کا پیغام آیا آپ کو؟ لیکن فوزیہ کے احترام میں آج کے بعد میں کہ جو صفات خواتین کی انہوں نے بیان کی ہیں کہ کوئی سیاہ فام ہو, ذرا قبول صورت ہو, تو یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی قسم توڑ کے آج کے بعد اس فوزیہ کے بات پہ عمل کرتے ہوئے پیغام نکاح ضرور بھیجوں گا, اور ان کے ساتھ ان کو نمبر بھی بھیج دوں گا کہ یہ دیکھیں جی آپ کی وجہ سے میں ان کو پیغام نکاح یہ بھی پتہ چل گیا آگے بھی آپ کے ماشاءاللہ ارادے ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں. سرحد کے لئے سرحد پار. وہ کہتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم کو حاصل کرتے رہو کہاں تک؟ فوت ہونے تک. اسی طرح نکاح جو ہے خواتین جو بیوہ ہیں, مطلقہ ہیں, خوبصورت ہیں, اب محترمہ فوزیہ کی وجہ سے سیاہ فام ہیں, ان کے ساتھ نکاح کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, رہنا چاہیے, رہنا چاہیے, رہنا چاہیے. اور مفتی صاحب اسی پہ عمل کر رہے ہیں. مفتی صاحب عمل کرنے کے لیے دوسری اچھا مفتی صاحب, آپ نے کہا کہ سرحد پار بھی آپ کو پیغامات آئے ہیں, کس کس کے پیغامات آپ کو آئی ہیں نکاح کے لیے؟ ہاں آپ کے تو اس پر 3 پروگرام ہونا. نہیں آپ ہمارے پروگرام میں بتا دیں, آپ کی بات سنی چاہیے کیونکہ کالز بھی بہت آ رہی ہیں. کیونکہ 82 سے لے کے سن 2000 تک انڈیا کی فلم انڈسٹری کے ایک ہی کنگ کا نام تھا اور اس کا نام تھا سیٹ شاہد یعنی مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ. صورتحال یہ ہے کہ 82 میں میں گیا تو وہ دور تھا ہیما مالنی صاحبہ کا. اچھا, اس کے بعد چلتے رہے, درمیان میں ایشوریا رائے صاحبہ آ گئے. جاتے اسی بات کے لیے تھے؟ میں تو پورا ملک میں گھومتا تھا اور میرا انڈیا کے اندر وہ ویزا ہوتا تھا سوائے کشمیر کے پورے جناب انڈیا کے اندر گھومنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیما مالنی صاحبہ نے آپ کو پیغام بھیجا؟ نہیں, ہیما مالنی صاحبہ کے ہاں میرا اس لیے جانا ہوتا تھا کہ ان کے خامن تھے مسلمان محمد احمد پٹیل جی پہلے, تو میں تو ان کو 2 وجہ سے کیا. اب آپ سے کیا بات, ایک ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے, اگر فوزیہ بھی ناراض نہ ہو, ان کے ایک تو حسن و جمال کو دیکھ کر, اور دوسرا اس نے کلمہ پڑھا تھا. اچھا, ہیما مالنی جیسی عورت جب ہندو مت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے تو کیا مفتی عبدالقوی پہ لازم نہیں ہے کہ ان کو جا کے سلام پیش کرے؟ ہوا ہے مثلا 87 میں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے جانے سے 1 سال پہلے وہ ان کی منقوہ بیوی تھی.
اور محمد احمد پٹیل جو تھے وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے، ان کے ساتھ میرا بڑا محبت کا تعلق آگے مفتی صاحب آگے ہاں آگے چلتا ہوں. ہیما مالنی صاحبہ کو میں کہتا تھا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے ہی ہاتھ سے کھانا پکائیں. سیٹ شاہد صاحب کا یعنی مفتی عبدالقوی صاحب کا. اب اچھا یہ باتیں ان کے شوہر کو کہنی چاہیے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے حسن جمال کو دیکھ کے اپنے شوہر، یہ باتیں آپ ان کو ان کے شوہر کی موجودگی میں کہتے تھے. مفتی عبدالقوی صاحب حقیقت کے مطابق جب کھلی بات کرتے ہیں نا تو محترمہ کے خامند کو بھی اچھی لگتی ہے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جناب صاحب یہ بات خامند کرے، خامند کا دوست کیوں نہ کرے، کہ بلا مفتی عبدالقوی صاحب کیوں نہ کرے؟ دیکھو نا جو محترمہ نے کلمہ پڑھا آپ تو ان کے لیے محرم نہیں تھے، آپ کیسی بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے پاس لائسنس. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی محترمہ کلمہ پڑھ لے نا تو اس کی عظمتوں کو سلام پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کے عوض کی. پھر جس کو اللہ، پھر ایک حدیث مبارک اور بھی سنا دوں کہ ان اللہ جمیل، اللہ بھی سونا ہے، یحب الجمال، جہاں حسن نظر آئے وہاں جو محبت بھی نظر آتی ہے. تو ہمارا جو ہوتا تھا نا پیغام ان کو یہ تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے اسلام کو آپ ان کو سلام کرتے تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سوال. نام کیا آپ کا؟ میرا نام شازیہ ہے. میں پہلے تو وجاہت بھائی سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی جی پوچھیے گا. وجاہت بھائی میں آپ کو پہلے تو سیلیوٹ دیتی ہوں، آپ کو بھی اور نیو چینل کو بھی، کہ آپ لوگ بہت زبردست پروگرام کرتے ہیں. اور ساحل الدین جیسے ایک اتنے ہائی کیلیبر کے انسان کو آپ لوگ انوائٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پروگرام کرنا مجھے اندازہ ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. خاص طور پہ وجاہت بھائی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت پرو ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ ان کی کسی بھی بات کو پرسنل اٹیک نہیں لیتے، کیونکہ لاجک پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو میں سیلیوٹ دیتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. سوال کوئی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں وہ بھی بائی پروفیشن میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میں آج آپ سے ایک چھوٹا سا شکوہ کر سکتی ہوں کیا؟ جی پلیز کریں. جی پلیز کریں. جی وجاہت میں آپ سے یہ شکوہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف آپ نے ساحل الدین جیسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ایک طرف آپ نے آج وہ والے مفتی صاحب کو بلایا ہے جن کی شہرت اچھی نہیں ہے. آپ ساتھ رہے مفتی صاحب کس لحاظ سے نہیں، مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ وہ چھوڑے، ہر بندے کے اپنا ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک پرسونا ہوتا ہے. یو ٹیل، آپ کو کیا پوچھنا ہے ان سے؟ دیکھیں میں سوال کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا ہے تو دیکھیں وہ ایک بہت بری شہرت کے دیکھیں اچھی شہرت بری شہرت اللہ جانتا ہے نیتوں کے حال. آپ سوال کریں. نہیں ایسی بات نہیں، آپ غلط بات نہیں کریں. دیکھیں جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے بعد بندے بھی جانتے ہیں. نہیں اس کا شازیہ آپ کا حق ہے سوال کرنا. مفتی صاحب بڑے خندہ پیشانی سے بڑے صبر سے دیکھیں آپ کی بات سن رہے ہیں. مفتی صاحب آپ ساتھ دیکھیں وہ صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے میں سچ بول رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. اف یو ہیو اے کوسچن یو کین مفتی صاحب جواب. مفتی صاحب آپ اس چیز کا، کیونکہ آپ کو انہوں نے کٹہرے میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے نکاح کے معاملات کو آسان کیا ہے. تو آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی وہ خوش نصیب مفتی ہے جس نے بیوہ کے لیے، مطلقہ کے لیے، یتیم بچیوں کے لیے اور خود اپنے حوالے سے بھی میں نے نکاح کے معاملات کو آسان کیا. کیوں آسان کیا؟ کہ اللہ کا واضح قرآن ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا، اس برائی کی طرف مت جاؤ جس کے اندر جناب بد اخلاقی ہو اور بد کرداری ہو. تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ ہونے کے باوجود اگر حقائق کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ مفتی عبدالقوی صاحب جس محفل میں جاتے ہیں اس محفل کے اندر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس محفل کے اندر خواتین اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. ابھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ اسی طرح کے ایک کیس میرے پاس آیا ہے. میرے پاس اسلامی عدالت انصاف ہے. میں نے رسالہ لکھا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. الحمدللہ میں لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں. میرا رسالہ ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. بہرحال آپ کے بارے میں بھی میں کوئی غلط بات نہیں کہتا. بہرحال آپ کے سامنے پتہ نہیں کون سا ڈارک پہلو آیا ہے، زمانہ جاہلیت والی کوئی بات آپ کے سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ حسن نظر نہیں آیا جو صحابہ کے اندر اور باقی حضرات کے اندر اسلام لے آنے کے بعد ہوتا تھا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ خواتین کے لیے نکاح کے معاملات کو آسان کیا جائے، آسان کیا جائے.
آج بھی مفتی صاحب کے پاس اگر پیغام نکاح آ رہے ہیں تو مانا ہے کہ مفتی صاحب کی شہرت اچھی ہے. جس آدمی کی شہرت اچھی ہوتی ہے, اور نہ صرف پاکستان سے آ رہے ہیں, پاکستان کے باہر سے بھی آ رہے ہیں, اور دشمن محترمہ دیش بات سے آ یہ رہے ہیں. ہے, مزید میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, میں برا نہیں مناتا, آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نکاح وہی خوش نصیب کرتا ہے جس کی زندگی جو ہے وہ شریفانہ ہوتی ہے, جو ایک معصوم طبیعت کا حامل ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے کہ جو آدمی نکاح کی طرف نہیں جاتا یا شادی کی طرف نہیں جاتا, اس کے بارے میں تو آپ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کہیں کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے یا ان کی شہرت اچھی نہیں ہے. مفتی عبدالقوی جب نکاح کو آسان کرے, اپنے بارے کے اندر بھی یہی کہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نکاح کی ہے, شادی صرف ایک ہے,